وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ 1947 کے 14 اگست کو مملکت خداداد پاکستان عارض وجود میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور آزادی کی شکل میں دو بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا، ایک آزادی اور ایک پاکستان۔ ان دو بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نواز دیا۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کے تذکرہ میں فرعون کی غلامی سے ان کی آزادی کو ذکر فرمایا ہے۔ گویا مسلم قوم کا غیر مسلموں کے تسلط سے نکل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی نعمت کتنی بڑی ہے، اس کا صحیح معنوں میں احساس دو طبقوں کو ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جنہوں نے آزادی کے لیے کچھ کھویا ہو۔ نمبر دو، جو آزادی کی نعمت سے محروم ہو۔ ان سے پوچھئے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے سب کچھ قربان کیا، اس لیے آزادی کی جو قدر انہیں تھی وہ ہمیں نہیں ہے، یا پھر وہ لوگ جو حقیقی آزادی سے محروم ہیں، اس کی قدر کا انہیں پتہ ہے۔ آزادی خود مقصد نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ اور اچھے مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے، وسیلہ ہوتی ہے، راستہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت جب دے دیتے ہیں، پھر اس کا شکر واجب ہوتا ہے، اس کی قدر دانی ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس کی ناقدری کی جائے، اس کی قدر و منزلت کو بھلا دیا جائے، مقصد فراموش کر دیا جائے، اسے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ انتقام کے طور پر آزادی چھین بھی لیتے ہیں۔ یہی اسلامی تاریخ کا لب لباب اور امت مسلمہ کے عروج و زوال کا خلاصہ ہے۔ 1000 سال تک کم و بیش ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی، 1000 سال تک۔ جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت ان سے چھین لی، اور انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جس کی ابتدا ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہوئی۔ کم و بیش 200 سال تک انگریز ہندوستان پر قابض رہا۔ اس دوران جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے گئے، صحابہ کرام کے بعد انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو ہوش آیا، آہو بقا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے ہم آزادی کے مقاصد کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، تاکہ یہ نعمت دوبارہ ہم سے چھیننے نہ پائے۔ آزادی کے مقاصد کیا ہیں؟ آزادی کے مقاصد
دو قسم کے ہیں۔ ایک کا تعلق مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ دیگر اقوام سے بھی ہے، اور تین کا تعلق فقط مسلمانوں سے ہے۔ پہلا مقصد آزادی کا، جو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ وہ ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، پارسیوں کے لیے، حتیٰ کہ عیسائیوں تک کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ کہ جب ہندوستان پر تقسیم سے پہلے انگریز نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے قوانین کو منسوخ کر دیا، فرنگی قوانین کو نافذ کر دیا۔ جب انگریز قابض ہوا، اس وقت مغلیہ دور حکومت تھا، فقہ حنفی کے قوانین متحدہ ہندوستان پر نافذ تھے، وہاں کا عدالتی نظام فقہ حنفی کے مطابق تھا۔ انگریز نے قبضہ کیا، انگریز سے قبضہ چھڑانے کے لیے مسلمان بھی میدان میں آئے، ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، تمام قومیں، تمام مذاہب میدان میں نکلے اور ہندوستان سے انگریز کو رخصت کیا۔ تو ایک مقصد آزادی کا ہندوستان سے انگریز کا قبضہ چھڑانا تھا۔ اس قبضہ چھڑانے میں مسلمان اکیلے نہیں تھے، دیگر مذاہب اور قوموں کے لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل رہے۔ تین مقاصد آزادی کے وہ ہیں جن کا تعلق فقط مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ وہ تین مقاصد کون سے ہیں؟ نمبر 1، مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کا تحفظ، روایات و اقدار کا تحفظ۔ ہندوستان میں اگرچہ بہت ساری قومیں رہتی تھیں، لیکن اکثریتی آبادی ہندوؤں کی تھی، اور ہندو تہذیب غالب تھی۔ مسلمان اگرچہ مغلوب تھے، تہذیب اور ثقافت، اقدار و روایات مغلوب تھی، لیکن محفوظ ضرور تھی۔ مسلمانوں نے اپنی تہذیب اور ثقافت کو باقی رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے جد و جہد کی۔ اردو زبان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کی، یہ بھی ہماری تہذیب کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی جد و جہد یہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کا عنوان ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے ضرور، مگر تہذیب اپنی اپنی تھی، ثقافت اپنی اپنی تھی، روایات اپنی اپنی تھی۔ تو مسلم تہذیب کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے، ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی روایات اور اقدار کے دفاع کے لیے آزادی حاصل کرنا ضروری تھا۔ تو آزادی حاصل کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد جو فقط مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے معیشت کو ہندوؤں کی بالادستی سے نکالنا، ہندوؤں کے تسلط سے نکالنا۔ ہندو بنیادی اور پیدائشی طور پر کاروباری ہے، تاجر مزاج ہے۔ ہندوستان کی معیشت پر اس کا قبضہ تھا۔ معیشت سے اس کا قبضہ چھڑانے کے لیے مسلمانوں کو اسلامی نظام معیشت کو تحفظ فراہم کرنا ضروری تھا، اور آنے والے دور میں جو قیام پاکستان کا معاملہ پیش آیا، پاکستان کی خود مختاری اور کفالت کے لیے بھی معیشت کا مضبوط ہونا ضروری تھا۔ تو ایک مقصد آزادی کے مقاصد میں یہ تھا۔ تیسرا وہ مقصد جو فقط مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، عمومی طور پر یہ چوتھا مقصد ہے آزادی کا، وہ ہے قرآن و سنت کے قوانین کا نفاذ۔
اسلامی احکام اور قوانین کی عمل داری، یہ آزادی کا اہم مقصد تھا اور یہ فقط مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہندوستان میں انگریز آئے اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ دور حکومت تھا، عدالتی نظام فقہ حنفی کے مطابق چل رہا تھا۔ انگریز نے آ کر ہمارے قوانین کو منسوخ کر دیا، فرنگی قوانین کو نافذ کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ دیا، اس کی بنیاد میں یہ 3 چیزیں سر فہرست شامل تھیں۔ ایک تو انگریز کا ہندوستان پر تسلط اور قبضہ، نمبر 2 اسلامی قوانین کی منسوخی، نمبر 3 انگریزی اور برطانوی قوانین کا نفاذ۔ اس بنیاد پر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ ہی بنیاد بنا ہندوستان سے انگریز کے رخصت ہونے کا۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے، حکومت مسلمانوں کی تھی، عدالتی نظام اسلامی قوانین کے مطابق چل رہا تھا، کم و بیش 200 سال ہندوستان پر انگریز قابض رہا۔ اصول اور ضابطہ کے مطابق جب انگریز ہندوستان سے جانے لگا، چاہیے یہ تھا جن سے حکومت چھینی تھی انہی کے حوالے کر کے جاتا۔ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، حوالے بھی مسلمانوں کے کرتا۔ قوانین انگریز کے آنے سے پہلے اسلام کے تھے، تو جاتے ہوئے بھی ان قوانین کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا نہ کرتا۔ لیکن انگریز نے کیا کیا؟ کفر کا حامی ہوتا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سامراج ہو یا رامراج، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ مسلمان کا خیر خواہ نہ سامراج ہو سکتا ہے نہ رامراج ہو سکتا ہے۔ یہی بات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ جاتے ہوئے انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے جمہوریت کے نام پر ہمیشہ کے لیے متحدہ ہندوستان کی حکومت ہندوؤں کی جھولی میں ڈال دی، اور اقتدار کے انتقال کے لیے ووٹ کی پرچی کو ضروری اور اہم قرار دے دیا۔ لامحالہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، تو اقتدار ہندوؤں کے ہاتھ میں آنا تھا۔ تو پھر مسلم دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو سارے سے بہتر یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں میں ایک علیحدہ خطے کی شکل میں ہم اسلامی احکام اور قوانین کے نفاذ کے لیے الگ ریاست اور مملکت کا مطالبہ کریں۔ بہرحال انگریز جاتے ہوئے حکومت جمہوریت کے نام پر ہندوؤں کی جھولی میں ڈال گیا۔ اب اسلامی احکام اور قوانین کا نفاذ یہ اس ملک کو حاصل کرنے کا، آزادی کے حاصل کرنے کا تیسرا وہ مقصد ہے جس کا تعلق فقط مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 جنوری 1948 کو قیام پاکستان کے بعد اسلامیہ کالج پشاور میں تو طلباء سے خطاب کیا، اس میں اس مقصد کو برسر عام ذکر فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ فقط زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، پاکستان کا مطالبہ فقط ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اس میں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اسلامی احکام اور قوانین کو نافذ کر سکیں، ان پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکیں، اسلامی احکام اور قوانین کا تجربہ کر کے دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا مقصد تھا جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، آزادی پاکستان کا۔
یہ 4 مقاصد تھے مجموعی طور پر، جن میں سے ایک میں تمام مذاہب شامل تھے اور 3 فقط مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لیکن آج پون صدی گزر چکی ہے، پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے ہم ایک مقصد میں بھی صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جہاں تک پہلا عمومی مقصد تھا انگریز سے قبضہ چھڑوانا، انگریز کے تسلط سے باہر آنا، یہ مقصد بھی آج تک ہمیں صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم آج بھی آزاد اور خود مختار نہیں ہیں۔ پہلے ہماری قسمت کا فیصلہ، ہمارے فیصلے برطانیہ کرتا تھا، اب ہمارے فیصلے امریکہ کرتا ہے۔ جو آرڈر آ جائے ہم ماننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ماننے سے انکار کر دے تو اسے اقتدار سے الگ کر دیا جاتا ہے، اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا جو عمومی مقصد ہے، آج تک آزادی کا یہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد تھا مسلم تہذیب کے تشخص کو قائم رکھنا، اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت، اپنی اقدار اور روایات کا دفاع۔ اس میں بھی ہم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ مقصد بھی کما حقہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ آج ہم دیکھ لیں، ہمارا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع، ہماری تہذیب مغلوب ہوتی ہے، غیروں کی تہذیب غالب ہوتی ہے۔ یہ مہندی کس کی تہذیب ہے؟ ہندوؤں کی، ہماری نہیں ہے۔ یہ سالگرہ کہاں کی تہذیب ہے؟ اور اس وقت ہم پر ایک نہیں 2 تہذیبیں حملہ آور ہیں۔ ہندوانہ تہذیب الگ ہے، مغربی تہذیب الگ ہے، ہم 2 تہذیبوں کی زد میں ہیں، اور اللہ برے وقت سے حفاظت فرمائے۔ آنے والے وقت میں چائنا کا بھی خطرہ ہے، چائنا کی تہذیب بھی ہم پر یلغار کرنے والی ہے۔ شاید اسے ہمارا آج کا دانشور سمجھ نہیں رہا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ چائنا کی تہذیب بھی ہم پہ حملہ آور ہونے والی ہے۔ شاید پہلی تہذیبوں کے وہ نقصانات نہ ہوئے ہوں جو اس تیسری تہذیب کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارا جو مقصد تھا معیشت کی مضبوطی، اسلامی نظام معیشت کو تحفظ، اس میں بھی ہم ناکام ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا نظام معیشت مغربی نظام معیشت نہیں ہوگا، اسلامی نظام معیشت ہوگا۔ ہمارے آئین اور دستور میں یہ بات طے ہے کہ پاکستان میں سود کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک آج تک سود پہ چل رہا ہے۔ سودی نظام نے ہم کو جکڑا ہوا ہے، ہم اس کے جال میں، کڑے میں، شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ IMF اور دیگر مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک ہمیں اس حد تک پھنسا چکا ہے کہ اب ہماری کیا مجال ہے ہم ان کے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکیں۔ اس وقت ہمارا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے، تو جو تیسرا مقصد تھا اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ چوتھا مقصد، اور جو مسلمانوں کے ساتھ خاص مقاصد ہیں ان میں تیسرا مقصد، وہ ہے اسلامی احکام اور قوانین کا نفاذ، قرآن و سنت کے نفاذ کی عمل داری۔ دستور میں تو اس کی ضمانت موجود ہے، لیکن عملی طور پر کوئی پیش رفت دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، بلکہ سیکولر طاقتیں اس ملک کا اسلامی تشخص مٹانا چاہتی ہیں اور اس کو سیکولر ریاست کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تھا ان مقاصد میں ہمارا کامیابی کا معاملہ۔ ہم خود سوچ سکتے ہیں
ادراک اور احساس ہو سکتا ہے کہ ہم کس حد تک آزاد ہیں، کس حد تک غلام ہیں۔ کسی نے کہا وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی۔ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی۔ پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، یہاں پہ خواص و عام اب بھی۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل۔ وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی، اور میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی۔ میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی۔ کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ ہم خود اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کے مقاصد کہاں تک ہم نے حاصل کی۔ اگر آزادی کا مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا تو پھر آزادی کا کیا فائدہ؟ کس طرح ہمارے آباء و اجداد پہلے انگریزوں سے ٹکرائے، پھر ہندوؤں اور سکھوں سے ٹکرائے؟ ان کے جذبات کیا تھے، مقاصد اور ارادے کیا تھے؟ کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا دل میں ہو قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، انگریز سے ٹکرائے یہ کہتے ہوئے یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اور پھر قیام پاکستان کے بعد اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہر شخص کو کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، ہر شخص کو کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ آج ہر ایک اپنا فکر اور فلسفہ جھاڑ کے نکل جاتا ہے، اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر فرض بھی ہے، ہمارے اوپر قرض بھی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پہچانیں۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے اپنا ذاتی بینک اور ووٹ بینک بچانے کے بجائے ملک کے استحکام کے لیے جد و جہد کرے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرے۔ جبکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری حکمران جماعتیں اپنے ذاتی بینک اور جماعتی ووٹ بینک کو حیثیت زیادہ دیتی ہے، پاکستان کو کم، اور اپنے ذاتی بینک اور جماعتی ووٹ بینک کے لیے پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچانا پڑے تو وہ بلا تردد پہنچا دیتے ہیں، بلا تردد۔ گویا ہر ایک اپنی جماعت کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی ذات کی جنگ لڑ رہا ہے، ملک پاکستان کے لیے، خالص پاکستان کے لیے میدان میں آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے سیاسی تناؤ میں کمی پیدا کریں۔ جو ملک میں سیاسی درجہ حرارت ہے، ٹمپریچر ہے، سیاسی تناؤ ہے، اس میں کمی لے کے آئے۔ حکمران ملک کے ہوتے ہیں، جماعت کے نہیں۔ ان کے پیش نظر جماعت کی ترقی نہیں ہوتی، ریاست کی ترقی ہوتی ہے۔ جس دن حکمران اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اسے پورا کرنے کے راستے پہ چل نکلے، اس ملک کی ترقی کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز حکومت پڑھا جائے، ان کا نظام حکومت فالو کیا جائے، ان کا طرز زندگی دیکھا جائے، اور اس کو آئیڈیل بنا کر ملک کا نظام چلایا جائے۔ غیر مسلموں نے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کو اپنایا، گو اسلام نہیں لائے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ جاری کر دیا جاتا تھا۔ آج آپ یورپی ممالک کو دیکھ لیں، کیا وہاں یہی اصول اور ضابطہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں تم نے چھوڑ دیا اپنے نبی کے خلفاء کے طرز حکومت کو، ہم نے لے لیا، تم تنزلی میں چلے گئے، ہم ترقی میں چلے گئے۔ من جد وجد، جس نے جد و جہد کی اس نے پا لیا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہماری تاجر برادری کا بھی فرض ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور انہیں پورا کرے۔ یہ تاجروں کی ذمہ داری ہے کہ ملکی معیشت کو مضبوط سے مضبوط بنائے، ٹیکس ادا کرے، ذخیرہ اندوزی سے بچے، اور مصیبت کے وقت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایثار اپنائے۔ نہ یہ کہ ذخیرہ اندوزی کر کے اس غریب قوم کا خون نچوڑنے پہ اتر آئے، خون چوسنے لگ جائے۔ اسی طریقے سے علماء کی بھی ذمہ داری ہے، سکالروں، دانشوروں، اینکروں کی ذمہ داری ہے کہ اس نسل نو کو بتایا جائے آزادی کیا ہے، آزادی کیوں حاصل کی، کن مقاصد کے لیے حاصل کی، کن سے حاصل کی، تاکہ اس نسل نو کو اپنے ماضی کا علم رہے، ہمارا ماضی کیا تھا، ماضی کا احساس، حال سے باخبر، اور مستقبل پر اس قوم کی نظر رہے۔ یہ آزادی کو کھیل تماشا نہ سمجھے، جیسے ہمارے معاشرہ نے آزادی کو کھیل تماشا سمجھ لیا، موٹر سائیکل کا سلنسر اتار لیا، منچلوں نے بھنگڑے ڈال لیے، بازاروں کے گشت کر لیے، چہرہ مختلف رنگوں سے بگاڑ لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے بتایا جائے کہ قیام پاکستان کا جواز کیا تھا، ہمیں علیحدہ ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی، دو قومی نظریہ کیا ہے جو قیام پاکستان کا جواز ہے، اس نظریے کا تحفظ اور فروغ کیسے ممکن ہے، کیوں پاکستان بنا، کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، بے شک ہم اکٹھے رہے سینکڑوں سال تک، لیکن ہماری تہذیبیں اکٹھی نہیں ہیں، ہماری ثقافت اکٹھی نہیں ہے، ہمارے اقدار اور روایات اکٹھے نہیں ہیں۔ وہ مشرک قوم ہے، مسلم موحد قوم ہے، وہ گائے کو ماں ہی نہیں کہتے، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور مسلمان گائے کی قربانی کرتے ہیں، وہ اس کا پیشاب پیتے ہیں، مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ پیشاب پیتے ہیں، مسلمان گائے کا دودھ پیتے ہیں، وہ پیشاب کو متبرک سمجھتے ہیں، مسلمان گائے کے پیشاب کو نجاست غلیظہ میں شمار کرتے ہیں۔ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا دھویا جائے، بدن کو لگ جائے بدن دھویا جائے، کپڑے کو لگ جائے کپڑا پاک کیا جائے، بدن کو لگ جائے بدن پاک کیا جائے، برتن کو لگ جائے برتن پاک کیا جائے، بھلے ایک ملک میں رہے، ایک محلے میں رہے، ایک گلی میں رہے، حتیٰ کہ ہندو اور مسلم ایک مکان میں بھی رہے، لیکن ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے۔ ذمہ داری ہے علماء کی، دانشوروں کی، سکالروں کی، پروفیسروں کی، اینکروں کی، بتایا جائے پاکستان کے قیام کا جواز کیا تھا، صحیح رہنمائی قوم کی، یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر
مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معیار تعلیم بلند کرے، نونہالان ملت کو مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھ کے تیار کرے، تاکہ ملک و قوم کے لیے آنے والے وقت میں اس ملک کا ایک ایک شہری، اس ملک کا ایک ایک باشندہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، اس میں اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ ہمارے بعض دانشور ہر جگہ پاکستان کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، وجہ ہے کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود خوبیاں بھی کم نہیں۔ چاروں موسم پاکستان میں ہے، یہاں معدنیات اور ذخائر کی کمی نہیں۔ ہماری نیت کے اخلاص، ہمارے جذبوں کی کمی ہے، ہم وسائل کو بروئے کار نہیں لا رہے۔ پاکستان میں یہ خوبی بھی ہے، اس کا دستور اسلامی ہے، اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے ان الحکم الا للہ، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ جو اللہ کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتا وہ اس ملک کا صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ صدر اور وزیر اعظم بننے کے لیے یہ اقرار ضروری ہے ان الحکم الا للہ، کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، دستور اسلامی ہے۔ اور پھر اس ملک کے امتیازات میں یہ بھی ہے کہ جتنی مذہبی آزادی اس ملک میں ہے، 58 اسلامی ممالک ہیں، اور میں کئی اسلامی ممالک میں گیا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ کسی اسلامی ملک میں وہ مذہبی آزادی وہاں کے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کو حاصل ہے۔ حرمین شریفین میں ائمہ حرمین بھی وہی بات کرتے ہیں جو پرچے پہ لکھ کے ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر وہ حالات کے پیش نظر یہود و نصارہ کی تھوڑی سی مخالفت کر دیں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں اس ایک مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوا کوئی بھی عالم سر عام اپنی مذہبی آزادی کا اظہار کرتا ہے، اور اس ملک کی خوبی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف اس ملک میں اگر کوئی قانون بنتا ہے تو ہر شہری اسے عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے۔ باقی ممالک میں یہ نعمت رہنے والوں کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، ہمیں تو صرف اتنا یاد ہے، یہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، لیکن اگر اسلامی اور قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 27ویں شب ماہ رمضان جمعۃ الوداع کو مارز وجود میں آیا۔ رمضان کے مہینہ جمعۃ الوداع 27ویں شب کو مارز وجود میں آیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی اشارہ ہے کہ یہ جن حالات سے بھی گزرے، اس پہ جو بھی حالات آئیں، لیکن اللہ اس سے کوئی کام ضرور لے۔ اللہ نے لیا بھی ہے۔ روس افغانستان سے جو شکست کھا کے نکلا، اس کے پیچھے کون تھا؟ امریکہ کو امریکہ کے ہاتھوں افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے وہ اس ملک کے کردار کے بغیر نہیں ہوئی ہے۔ اور آنے والے وقت میں اللہ اس سے کیا کام، ٹھیک ہے کمزور ہے معاشی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، بہت سارے اعتبارات سے کمزور ہوں گے، لیکن 27ویں شب ماہ رمضان میں یہ ملک مارز وجود میں آیا۔ ہمارے اکابر اس کے لیے تڑپے، روئے، دعائیں کی، جد و جہد کی، اور مشکلات اور مصائب سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ اس ملک کا قیام اللہ کے فضل، مدد اور نصرت کے بغیر نہیں ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فلسفہ سے اتفاق کرتے ہوئے لاہور میں نظریہ پاکستان کو پیش کیا، اور ان دونوں کی بنیاد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تصور تھا جو انہوں نے جون 1928 میں پیش کیا تھا، جسے مولانا عبد الماجد خان دریابادی نے ذکر کیا۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کی سرزمین پر قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریہ پاکستان پیش کیا، دہرایا۔ 1940 سے لے کر 14 اگست 1947 تک کتنا عرصہ بنتا ہے؟ کم و بیش 7 سال۔ 7 سال میں ایک اچھا پلازا بھی تیار نہیں ہوتا۔ 7 سالوں یہاں چند کے قلعے، آپ جائیں لاہور کی طرف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ دیکھیں، ایک پلازا بن رہا ہے، اسے ہم کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 7 سالوں میں ایک اچھا پلازا بھی تیار نہیں ہوتا، اور 7 سالوں میں اتنی عظیم مملکت مارے سے وجود میں آ گئی۔ اسے اللہ کا فضل اور نصرت قرار نہ دیا جائے تو کیا نام دیا جائے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر جتنے بھی حالات آئے، اس کے باوجود پاکستان کو اللہ نے عروج بھی بڑا بخشا۔ 58 اسلامی ممالک میں یہی تو ہے جس کے پاس ایٹمی پاور ہے، یہی تو ہے جو مشکل وقت میں دیگر اسلامی ممالک کی بھی توجہ اور امید کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کی فوج ٹاپ 10 میں شمار ہو گئی۔ اس وقت دنیا کے کفر کے سامنے حکومتی سطح پہ بھی بہت سارے مقامات پہ اگرچہ ہوا، لیکن حکومتی سطح پہ نہ صحیح، اس ملک کے غیرت مند حق گو شخصیات ہر میدان میں کفر کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی میدان ہو، یہ اس ملک کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، اشارات، وہ تو بہت ساری باتوں کا پتہ دیتے ہیں۔ حضور نے مشرق کی جانب چہرہ فرمایا اور مشرق کی جانب منہ کر کے فرمایا، مجھے ادھر سے ایمان کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آ رہی ہیں، مشرق کی طرف چہرہ کر کے۔ اور ہمارا مشرقی مسلمان مغرب کو آئیڈیل سمجھتا ہے، جہاں جا کے سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ یہ کس ترقی کی امید مغرب سے لگائے بیٹھا ہے، جہاں جا کے سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ فرمایا مجھے مشرق کی جانب سے ایمان کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آتی محسوس ہو رہی ہیں۔ مفکر پاکستان، مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے کہا، میرے عرب کو ہوا آئی جہاں سے، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ تو ہمیں اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے مقاصد ہیں۔ اگر نعمت کی ناقدری کی جائے، مقاصد بھلا دیے جائیں یا ناجائز ان کا استعمال کیا جائے، تو اللہ کا دستور یہ ہے، انتقام کے طور پہ اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اور متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اللہ نے ان سے چھین لی، انگریز کو مسلط کر دیا۔ آج ہماری جو صورت حال ہے، ہمارے اوپر جو مصائب اور بلائیں آ رہی ہیں، ایک لمحہ کے لیے سوچئے، کہیں یہ اس ناقدری اور ناشکری کا نتیجہ ہی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔